جیسے کہ میں آلریڈی پولیسسٹک اووری سنڈروم میں ڈسکس کر چکی ہوں کہ اس میں ہارمونز کا امبیلنس کی وجہ سے جو ہے وہ سائیکل جو ہے وہ اوولیٹری سائیکلز نہیں ہوتے. اوولیٹری سائیکلز مطلب کہ ایگ ریلیز نہیں ہوتا. اب اس ایگ ریلیز نہ ہونے کی وجہ سے بعض عورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ مینسز جو ہیں وہ بالکل آتے ہی نہیں ہیں, اور کچھ لوگوں کو مطلب آتے ہی نہیں ہیں, مطلب 3 4 ماہ کے بعد آتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو اگر جو ہے وہ 45 ڈیز کے بعد آتے ہیں, یعنی کہ مسنگ آف دا مینسٹرل سائیکل ہو جاتی ہے یا ارریگولر مینسٹرل سائیکل ہو جاتے ہیں. اب اور جب آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آتے ہیں, یعنی کہ اتنے ٹائم کے بعد جب آتے ہیں نا تو وہ وڈرال بلیڈ والا چکر ہوتا ہے, تو وہ بہت زیادہ مینسز آتے ہیں. اچھا, اب میں نے آپ کو پولیسسٹک اووری سنڈروم کے بارے میں بتایا, اس میں جو مین ہارمونز تھے اس سے ریلیٹڈ سمٹمز کے بارے میں. اب جو اس میں جو مین سمٹمز ہیں میں ان کو دوبارہ سے ریکال کرتی ہوں, جو کہ دوبارہ سے بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے کہ پولیسسٹک اووری سنڈروم میں ہوتا کیا ہے, یعنی کہ آپ لوگ خود اپنے آپ کو اسیس کر سکے, گھر بیٹھ کے آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے اس میں کیا ہے جی, کہ مینسز جو ہیں وہ ارریگولر یعنی کہ ٹائم پہ مینسز کا نہ آنا, یا پھر مینسز کا بہت کم آنا, ٹھیک ہے, یعنی کہ 45 ڈیز کے بعد مینسز کا آنا, اور جب مینسز آئیں تو پھر بہت زیادہ آئیں, یعنی کہ ان کا فلو جو ہے وہ بہت زیادہ ہو. نمبر 2 پیشنٹ نمبر 2 جو ہے وہ یہ جا لائنز, اس کے گرد جو ہے وہ پمپلز کا بہت زیادہ بننا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چن ایریا میں بالوں کا, جیسے میل پیٹرن آدمیوں میں بال آتے ہیں نا اس طرح بال آنا. اس کے علاوہ سر کے بالوں کا جھڑنا بڑی تیزی سے, جس طرح آدمیوں کے بال سامنے سے آدمی گنجے ہوتے ہیں نا, اس طرح سامنے سے بالوں کا جھڑنا اس میں عام پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو مین سمٹمز ہے اس میں جو ہے وہ پھر جب ایگ کا گرو نہیں کرے گا تو اس میں انفرٹیلیٹی کے یعنی کہ حمل ہونے میں بھی بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں, اور شوگر ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اچھا جی, ہم نے اب پولیسسٹک اووری سنڈروم کو, اس کے سمٹمز کو, اس کی ہارمونز امبیلنس کو, ساری چیزوں کو ڈسکس کر لیا. اب آپ لوگوں کو سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ پولیسسٹک اووری سنڈروم کیا ہے. اب اس چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اس کے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کو ڈسکس کرنا ہے. جو ٹریٹمنٹ میں جو مین چیز ہے نا, وہ میں نے آپ لوگوں کو یہ بتانی ہے کہ اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے. پولیسسٹک اووری سنڈروم کو یا پولیسسٹک اووری ڈیزیز کو ہم ختم نہیں کر سکتے, لیکن ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں, اس کی پروگریشن یعنی کہ اس کے ڈیزیز کے عمل کو, پروگریشن کو روک کے, یعنی کہ اس کے ہونے کے عمل کو کم کر کے اس کے سمٹمز میں کمی لائی جا سکتی ہے, یعنی کہ اس سے ہونے والے مسائل کو کم کیا جا سکتا ہے. اچھا, اب اس کے جو ٹریٹمنٹ کے ہیں وہ 2 سٹیپس ہیں. آپ لوگوں نے اس پہ بہت زیادہ غور کرنا ہے, بہت زیادہ اس پہ میں بار بار ایک ہی چیز پہ سٹریس کروں گی کہ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ 2 سٹیپس میں ہے. اس میں ایک تو ہے وہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن. کیا لائف سٹائل موڈیفیکیشن, یعنی کہ آپ نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو ہے وہ کچھ چینجز لے کے آنی ہے. اس میں کیونکہ اس کے زیادہ مسائل جو ہیں وہ آپ کے ویٹ کے ساتھ ہیں. میں نے اپنی جو روزمرہ کی پریکٹس ہے اس میں دیکھا ہے اور جو تحقیق سے بھی ثابت ہوا ہے کہ اگر پیشنٹ اپنا جو ہے وہ 10% ہی ویٹ لوز کر لے, مطلب 10% اگر اپنا وزن کم کر لیتا ہے, تو اس سے بھی بہت زیادہ 60% لوگوں کے جو ہے نا وہ اوویلیشن یعنی کہ مینسز جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. جب مینسز ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ مسائل حل ہو جاتے ہیں, بچے آرام سے پیدا ہو جاتے ہیں, انفرٹیلیٹی والے ایشو ختم ہو جاتے ہیں, ریگولر مینسٹرل سائیکل آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس کا جو ایک پلر کہتے ہیں نا, جس سے کسی چیز کا پلر ہوتا ہے, اسی طرح اس کے ٹریٹمنٹ کا پلر کیا ہے, لائف سٹائل موڈیفیکیشن. اب اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ڈیلی 40 to 45 منٹس یعنی کہ 40 سے 45 منٹ روزانہ ایکسرسائز کرنی ہے. ایکسرسائز میں کیا ہو سکتا ہے, رننگ ہو سکتی ہے, آپ چہل قدمی کر سکتے ہیں, واک کر سکتے ہیں, سائیکلنگ بچیاں اگر کر سکتی ہیں تو سائیکلنگ کریں, سوئمنگ وغیرہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا جو ہے وہ دوسرا جو مین سٹیپ ہے وہ کیا ہے, ڈائٹری موڈیفیکیشن. یعنی کہ پہلا کیا تھا, لائف سٹائل موڈیفیکیشن, اور دوسرا کیا ہے, ڈائٹری موڈیفیکیشن. اب ڈائٹری موڈیفیکیشن میں ہم نے کیا لینا ہے جی, وہ ڈائٹ نہیں لینی جو کہ اس کے عمل کو جو ہے وہ تیز کرے گی. اب اس میں کون سی ہے وہ, یعنی کہ وہ ڈائٹ جو کہ ہمیں موٹاپے کی طرف لے کے جائے گی. کاربوہائیڈریٹس ہم نے نہیں لینے,
یہ بیکری پروڈکٹس، جنک فوڈز، برگر، پیزے، شوارمے، بوتلیں، یہ ہم نے بالکل بھی اپنی جو لائف ہے اس سے کٹ آف کر دینی ہے. ان چیزوں کو آپ نے نہیں کھانا یا بہت ہی کم کر دینا ہے. ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ یہ شوگر کے لیول کو بڑھاتی ہیں، اور پولیسسٹک اووری سنڈروم کے پیشنٹ میں آپ نے پہلے ہی دیکھا ہوگا کہ جو ہے وہ شوگر پراپرلی، میں نے بتایا انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے جو ہے وہ پراپرلی یوز نہیں ہوتی اور موٹاپا ہوتا ہے، اور سمٹمز جو ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو انڈائریکٹ آپ نے وہ چیزیں نہیں کھانی جو آپ کو کیا کرتی ہیں، موٹاپا کریں گی. تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ آپ کے سمٹمز میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. اچھا، اس کے علاوہ جو پیریڈز کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے ہم بہت زیادہ پلز وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. پرماننٹ سولوشن اس وجہ سے نہیں ہے، جیسے ہی پلز کے سائیکلز کچھ لوگ 3 ماہ کے لیے، کچھ لوگ 6 ماہ کا کورس کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب چھوڑتے ہیں تو وہ مسائل کچھ لوگوں کو واپس آ جاتے ہیں. اس لیے میں بار بار ایک ہی پوائنٹ پہ سٹریس کروں گی کہ آپ لوگوں نے اپنی لائف سٹائل اور ڈائٹری موڈیفیکیشن پہ کرنا ہے. اگر آپ ان دونوں پہ کریں گے تو آپ کے مسائل بہت حد تک حل ہو جائیں گے. اب میں نے تو بہت ہی کوشش کی ہے کہ بہت ہی آسان زبان میں سمجھاؤں آپ لوگوں کو. اگر آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہے، کائنڈلی اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ اس سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں. تھینک یو. اللہ حافظ.